آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے احمد آباد میں پی ایم سوانidھی یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ گاندھی نگر میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ سیکورٹی دستوں نے جموں کے مضافات میں اخنور کے خور علاقے میں ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ کھیلوں کی مرکزی وزارت نے کئی طرح کی خلاف ورزی کی پاداش میں نئی منتخبہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو معطل کر دیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں ممبئی میں کھیلے گئے واحد ٹیسٹ میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ سوانidھی یوجنا کی بدولت وزیر اعظم نے خود روزگار کو فروغ دیا ہے اور ملک کے لوگوں میں خود کفالت کو بڑھاوا ملا ہے۔ سوانidھی یوجنا کے لیے گجرات میں اب تک 1 کروڑ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 76 لاکھ افراد کو قرضے مل گئے ہیں۔ ان میں تقریباً 45% خواتین ہیں۔ جناب امت شاہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں پی ایم سوانidھی یوجنا سے مستفید ہونے والے ریڑھی پٹری والوں اور ان کے ارکان خاندان سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے سوانidھی یوجنا کے تحت کسی طرح کی گارنٹی کے بغیر چھوٹے دکانداروں کو قرضے حاصل کرنے میں سہولت کا بندوبست کیا ہے۔ کورونا کا ذکر کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ جب اس بیماری کا زور تھا تو دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ بھارت کا کیا ہوگا، لیکن وزیر اعظم نے اس بات کی مثال پیش کی کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے معاشرے میں کسی طرح اپنے طور پر ڈسپلن لایا جا سکتا ہے۔ بھارت نے دنیا میں پہلا ویکسین تیار کیا اور یہ ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تکنیک کا استعمال کیا کہ ہر شخص کو ویکسین مل جائے۔ وزیر داخلہ گجرات کے ایک دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ جناب امت شاہ گاندھی نگر ضلع میں کلول کے مقام پر پنسار جھیل اور مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ بعد میں وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 15 فٹ اونچے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ جناب امت شاہ احمد آباد میں سابرمتی ریلوے گراؤنڈ پر ایم پی اسپورٹس مقابلے کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ گجرات یونیورسٹی میں گجرات ساہتیہ مہوتسو کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسان ڈرونز کی ستائش کی ہے، جن کے ذریعے رقیق کیمیاوی کھاد کے استعمال کے لیے مؤثر تکنیک فراہم ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا کی پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ کسان ڈرونز کا استعمال بڑھنے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے اپنے پوسٹ میں انگریزی اخبار میں ایک مضمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ زرعی ڈرون تکنیک ملک میں زرعی طور طریقوں کو جدید طرز پر ڈھالنے اور ان میں بڑی تبدیلی لانے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ جناب مودی نے کسانوں کی جانب سے ڈرون کے استعمال کو ملک کے زرعی شعبے کے لیے ایک ڈرون تحریک سے تعبیر کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ میں بھارت مخالف تحریر اور تصویر کے ساتھ ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انتہا پسندوں اور علیحدگی پسند قوتوں کو اس طرح کی حرکت کرنے کی چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے۔ وہ گاندھی نگر میں راشٹریہ رکشا یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جموں کے مضافات میں اخنور کے خور علاقے میں سیکورٹی دستوں نے ایک بکسے سے ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے، جس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ اسے وہاں ایک ڈرون سے گرایا گیا ہے۔ آج صبح سویرے کنٹرول لائن کے نزدیک پلن والا علاقے میں پولیس اور فوج کی مشترکہ تلاش کارروائی کے دوران اس مشتبہ بکسے کو ضبط کیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس میں سے دیسی ساخت کا دھماکہ خیز حربہ، 1 پستول، 2 پستول میگزین، 38 کارتوس اور 9 گرینیڈز برآمد کیے گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں فوج نے پونچھ ضلع کے سورن کوٹ تحصیل میں ڈیرہ کی گلی میں جمعرات کے دہشت گردانہ حملے کے مقام کے نزدیک 3 عام شہریوں کی ہلاکت کی تفتیش میں مکمل تعاون کا اعلان کیا ہے۔ اس حملے میں 4 فوجی شہید ہو گئے تھے جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ انتظامیہ نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے معاوضے اور زیر کفالت افراد کے لیے ملازمت کا اعلان کیا ہے۔
راجبری اور پونچھ دونوں سرحدی ضلعوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات بدستور معطل ہیں، حالانکہ صورتحال پرامن ہے۔ البتہ سیکورٹی فورسز نے حملے کے لیے ذمہ دار دہشت گردوں کا پتہ لگانے کے لیے پہاڑی علاقوں اور دیگر مقامات پر تلاش کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ تلاش کی کارروائی میں ہیلی کاپٹرز، ڈرون اور پیرا کمانڈوز کو لگایا گیا ہے۔ کشمیر وادی کے بارہ مولہ ضلع کے شیری علاقے میں آج صبح دہشت گردوں نے گنٹ مولا گاؤں میں ایک ریٹائرڈ پولیس افسر پر گولی چلائی۔ اس وقت وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ شدید طور پر زخمی محمد شفیع بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ سیکورٹی دستوں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے تلاش کی بڑی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال میں کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ پر لوکھو کنٹھے گیتا پاٹھ پروگرام آج صبح شروع ہوا۔ اس میں اکھل بھارتیہ سنسکرت پریشد سنسکرت سانسد موتی لال بھارت تیرتھ سبھا مشن آشرم اور مختلف دیگر سادھو سنیاسی نیز دیگر تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں ہونے والے گیتا پاٹھ پروگرام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ گیتا با مقصد زندگی گزارنے کی راہ دکھانے اور عقل و دانش کی رہنمائی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر سال 2047 تک ایک مضبوط ترقی یافتہ بھارت بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ریاستی بی جے پی کے صدر ڈاکٹر سکانتو مجمدار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے پیغام اور ان کی حمایت سے آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ گیتا پاٹھ پروگرام کا آغاز بھجن کے ساتھ ہوا۔ نئی دلی میونسپل کونسل NDMC نے کل چانکیہ پوری میں انڈیا افریقہ فرینڈشپ روز گارڈن میں ایک 2 روزہ کل ہند موسم سرما کے گلاب شو کا افتتاح کیا ہے۔ گلاب کی خوبصورتی کو پیش کرنے کے لیے 2 روزہ پھولوں کی نمائش کا روز سوسائٹی آف انڈیا کے تعاون سے اہتمام کیا گیا۔ 25 زمروں پر مشتمل 85 نمائشوں میں گلاب کی 70 اقسام کی نمائش کی جا رہی ہے، جس میں ملک بھر کے 200 سے زیادہ افراد اور ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ کھیلوں کی مرکزی وزارت نے کئی طرح کی خلاف ورزی کی پاداش میں نئی منتخبہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو معطل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت نے فیڈریشن کے نئے صدر سنجے سنگھ کو معطل کر دیا ہے۔ فیڈریشن کا نیا سربراہ مقرر ہونے کے بعد سنجے سنگھ نے یہ اعلان کیا تھا کہ 15 سال اور 20 تک کی عمر کے پہلوانوں کے لیے مقابلے اس سال کے اختتام سے پہلے اتر پردیش میں گونڈا کے نندری نگر میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق کھیلوں کی وزارت کا کہنا ہے کہ یہ اعلان پہلوانوں کو مناسب وقت دیے بغیر جلد بازی میں کیا گیا اور ریسلنگ فیڈریشن کے دستور کی دفعات کی بھی پاسداری نہیں کی گئی۔ خواتین کرکٹ میں ممبئی میں کھیلے گئے واحد ٹیسٹ میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا پر ٹیسٹ میچ میں پہلی کامیابی حاصل کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی ٹیم نے اس سے پہلے انگلینڈ کو بھی واحد ٹیسٹ میچ میں شکست دی تھی۔ ممبئی ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے 219 رن کے جواب میں بھارتی ٹیم نے پہلی اننگز میں 406 رن کا بڑا اسکور بنایا تھا اور اس طرح 187 رن کی سبقت حاصل کر لی تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے احمد آباد میں PM سوانیدھی یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ گاندھی نگر میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ سیکورٹی دستوں نے جموں کے مضافات میں اخنور کے خور علاقے میں ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ کھیلوں کی مرکزی وزارت نے کئی طرح کی خلاف ورزی کی پاداش میں نئی منتخبہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو معطل کر دیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں ممبئی میں کھیلے گئے واحد ٹیسٹ میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔